السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ترکی کے مشہور مسجد آیا صوفیہ کے بارے میں معلومات دوں گا، لیکن سب سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف۔ تو آئیے آپ کو اس تاریخی مسجد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول کے تاریخی اہمیت کے حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ترکی کے صدر کی طرف سے یہ صدارتی حکم نامہ جمعے کو ترکی کے ایک عدالت کے اس فیصلے کے بعد جاری کیا گیا ہے، جس میں آیا صوفیہ کی عمارت کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ عمارت جو 1500 سال پہلے ایک کلیسا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو کلیسا سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جولائی کے شروع میں ترکی میں ایک کونسل آف اسٹیٹ نے استنبول میں موجود آیا صوفیہ کے ایک مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کیا تھا، جو جمعے کو سنایا گیا، جس کی وجہ سے اس صدارتی فیصلے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ ترکی کے صدر نے اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ یہ عمارت 6 صدی میں بازنطینی بادشاہ جسٹینڈن اول کے دور میں بنائی گئی تھی اور تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے جب 1453 ہجری میں اس شہر کو فتح کیا تو اسے ایک مسجد بنا دیا گیا، تاہم بعد میں 1930 کی دہائی میں اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے اس فیصلے میں کیا کہا ہے، جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1934 میں آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کی منظوری دی تھی، اور اس وقت سے اسے سیکولرزم کی ایک نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے کھلی ہے۔ لیکن ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے جمعے کو اپنے فیصلے میں لکھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصفیہ کی دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا، لہذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے، 1934 کا کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کے مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا، وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ فیصلے پر رد عمل مختلف ملکوں سے اور ترک حکومت کا موقف۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق روس کے آرتھوڈکس چرچ نے ترکی کی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی ہے۔ روس کے آرتھوڈکس چرچ نے کہا کہ اس فیصلے سے اختلافات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف اورہان پامک نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج لاکھوں سیکولر ترک اس فیصلے پر رو رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ البتہ ترکی نے ان دعووں کی نفی کی ہے کہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے آیا صوفیہ دوسرے مذاہب کے لیے بند ہو جائے گی۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا، آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر اردوغان نے اس تبدیلی کا وعدہ کیا تھا۔ ترکی میں قدامت پسند مسلمان کئی برسوں سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے، تاہم اس بھی مخالف میں موجود سیکولر سیاسی قوتیں اس اقدام کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ اس تجویز پر بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید کی گئی اور دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ آئیے آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیتھ ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم سن 532 ہجری میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بیزنٹائن سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کا دارالحکومت بھی تھا۔ ماہرین بحیرہ روم کے پار سے اس عمارت کی تعمیر کے لیے اشیاء لائے تھے۔
سن 537 میں جب عمارت مکمل ہوئی تو یہ آرتھوڈکس چرچ کے سربراہ کا مقام بن گئی۔ اہم ترین بازنطینی تقریبات جیسے کہ تاج پوشی اس عمارت میں ہونے لگے۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈکس چرچ کا گھر رہی۔ بیچ میں 13ویں صدی میں یہ کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی، جب یورپی حملہ آوروں نے قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال کر چوتھی صلیبی جنگ میں شہر میں لوٹ مار کی۔ تاہم 1453 ہجری میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا، شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے آرتھوڈکس نشانیاں مٹا دی اور عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ 1616 ہجری میں استنبول کی معروف بلو موسک کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ 918 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتوں نے پروان چڑھی اور اس سلطنت راک میں سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عمارت کو ایک میوزیم بنانے کا حکم دیا اور 1935 میں اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ترکی کی اہم ترین سیاحتی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس فیصلے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس عمارت کی 1500 سال تاریخ کی وجہ سے ترکی کے اندر اور باہر کئی لوگوں کے لیے مذہبی، روحانی اور سیاسی عقیدت رکھتی ہے۔ قدامت پسند مسلمانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ اسے واپس ایک مسجد بنایا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے مظاہرے بھی کی۔ تاہم ترکی کا 1934 کا ایک قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ صدر اردوان نے اس مطالبے کی تائید کی تھی۔ انہوں نے اسے ایک میوزیم بنائے جانے کے ایک غلطی قرار دیا تھا اور مشیران کو کہا تھا کہ اسے واپس مسجد بنانے کے طریقے نکالے۔ ادھر مشرقی آرتھوڈکس چرچ کی بنیاد ابھی بھی استنبول میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تبدیلی سے لاکھوں مسیحی مایوس ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ عمارت کے درجے میں تبدیلی سے اس کی مختلف مذاہب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت میں کمی آئے گی۔ ایتا صوفیہ مسجد کے بارے میں تاریخ۔ تو دوستو یہ تھی آیا صوفیہ کے بارے میں چند اہم معلومات۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور شیئر کرے۔ اپنا خیال رکھے، اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ والسلام۔